السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا کہ پرنٹ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، ملکی غیر ملکی ٹی وی اور غیر ملکی میڈیا میں یہ خبر بہت زیادہ چل رہی تھی کہ نشتر اسپتال کی چھت کے اوپر ڈیڈ باڈیز جو ملی تھی۔ تو بے شک یہ ایک انہوں نے خبر ایسے ریلیز کی تھی کہ یہ لاشوں کی بے حرمتی کا واقعہ ہے، اور ہم بھی چونکہ بحیثیت انسان اور مسلمان ہمارے لیے لازم ہے کہ ایک زندہ انسان کی رسپیکٹ بھی، اور اسی طرح سے ایک مرنے والے انسان کی ڈیڈ باڈی کی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ واقعہ تھا، میرا بھی دل دکھا، اور ہر انسان کا دل دکھتا ہے اور تشویش اور شرم کا باعث بنتا ہے۔ تو اسی بیک گراؤنڈ میں میں نے چاہا کہ میں عام لوگوں کو، عوام الناس کو تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا سکوں، تاکہ ہر انسان تھوڑا آگاہ ہو جائے کہ ایکچولی میڈیکل کالجز میں ڈیڈ باڈی جو آتی ہیں اس کے ساتھ کیسے وہاں پہ ٹریٹمنٹ یا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ کچھ حقائق آپ کے سامنے لائے جائیں۔ اور بنیادی طور پہ میں ایک ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں ایک میڈیکل کالج میں، اور وہ بھی شعبہ طب شرعی، جس کو فورینزک میڈیسن کہتے ہیں۔ اور فورینزک میڈیسن ایکچولی زیادہ ڈیل ہی جو ایکٹیو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ پوسٹ مارٹم اٹاپسی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ کرتا ہے یا میڈیکو لیگلی کرتا ہے، اور اسٹوڈنٹ کو ساتھ ہم ٹیچ کرتے ہیں۔ تو میں اس سے پہلے آج کل میں ایک دوسرے ادارے میں، اس سے پہلے میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں تھا، جہاں کہ میں تدریس کا فرض انجام دیتا تھا، اور وہاں پہ اکثر لاوارث لاشیں پولیس لے کے آتی تھی، اور لاہور میں دو تین جو پولیس اسٹیشن تھے یا ایریاز تھے وہ اس بارے میں کافی زیادہ وہاں سے یہ آتی تھی۔ ایک تو داتا دربار کا ایریا تھا، اس کے ارد گرد بہت زیادہ بیگرز ہیں اور وہ نشئی ہیں، اور وہ وہاں سے باڈیز آتی تھیں۔ لاری اڈا ہے، ریلوے اسٹیشن ہے۔ تو یہ کچھ ایسے ایریاز ہائیڈ آؤٹس کہہ لیں یا ٹھکانے کہہ لیں ان کے، جہاں پہ بیگرز اور لاوارث لوگ، مانگنے والے نشئی وہاں پہ پناہ حاصل کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے دے آر سفرنگ فرام سم ڈیزیز، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ کمیونیکیبل بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو لگتی ہیں، اڈکٹ ہوتے ہیں وہ، اور امیونٹی بھی ان کی لو ہوتی ہے، تو وہ جلدی سے انسلٹس کو وہ مقابلہ نہیں کر سکتا ان کا جسم، اور خاص کر سردیوں میں بہت زیادہ ڈیڈ باڈیز وہاں سے آتی ہیں۔ اب یہ جو ڈیڈ باڈیز ہمارے پاس پولیس لے کے آتی تھی، اس کا ایک سٹینڈرڈ پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے۔ پولیس کوئی بھی باڈی جب لے کے آتی ہے ڈپارٹمنٹ میں، تو وہ اپنا فارم فل کرتے ہیں جس میں پرٹیکولرز لکھتے ہیں اس ڈیڈ باڈی کے حوالے سے۔ پولیس والے اپنا نام، نمبر لکھتے ہیں، کس پولیس اسٹیشن سے آئے، کس ایریا سے ریکور کی، اور اگر وہ نون ہے تو اس کا نون کا وارثوں کا نام، وہ جگہ، اور ایڈریس دی جاتی ہے، ایج اور شناخت کنندہ دیے جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ یہ لاوارث باڈیز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ وارث کوئی نہیں ہوتا، تو نامعلوم ہوتی ہیں۔ تو انیشلی تو وہ ہمیں 3 دن کا پرزرویشن، کہ آپ اس کو فریزر میں رکھیے 3 دن تک، تاکہ ہم قانونی کارروائی مکمل کر لیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم نے ڈسپوز کرنا ہے۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ کو آگاہ کرنا چاہوں کہ ایک تو ہم پہ یہ لازم ہے کہ جو انکلیم ڈیڈ باڈیز، یہ بھی ایک جیتے جاگتے زندہ انسان ہوں گے، انسان تھے بلکہ، ان کا بھی ایک ہو سکتا ہے کہ فیملی ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو رسپیکٹ جس طرح ہماری ہے ان کی بھی رسپیکٹ اسی طرح ہے، تو ان کی ڈسپوزل بھی ایک رسپیکٹیبل طریقے سے ہوتی ہے۔ اب یہ جو انکلیمڈ اور لاوارث باڈیز ہوتی ہیں، پولیس کا کام ہے بنیادی طور پر، اور یہ پولیس رولز کے اندر درج ہے کہ لاوارث لاشوں کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے۔ اور پولیس رولز 25، اس کا سب سیکشن 38 ہے، جو لیٹسٹ پولیس رولز ہے، اس کے مطابق یہ ہوتا ہے
کہ کسی بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو، تفتیشی کو، اپنے ایریے میں سے کوئی نامعلوم لاوارث باڈی ملتی ہے، ڈیڈ باڈی، تو وہ اپنے قریبی اٹاپسی سینٹر پہ یا شعبہ طب شرعی کے ڈپارٹمنٹ میں لے کے جائے گا۔ وہاں پہ اس کی وہ فوٹوگرافس لے گا، اس کی تفصیلات وہ درج کرے گا، کپڑے، شناختی علامت، فنگر پرنٹس لے گا اس کے، اور اس کے بعد وہ فارم فل کر کے پریزرویشن کے لیے ڈپارٹمنٹ میں جمع کروا دے گا۔ اس کے بعد وہ ایڈورٹائز کرے گا، اشتہار دے گا پرنٹ میڈیا میں، ٹھیک ہے، اور اپنے وہ کریمنل گزٹ کے اندر نوٹیفائی کرے گا، جا کے اس کے اندراجات کرے گا۔ اور جب اسے یقین ہو جائے کہ اس کے وارث نہیں مل رہے، تو اس کی پھر آگے 2-3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کسی فلاحی ادارے کو، جیسے عیدی ہے اور دوسرے ادارے ہیں، ان کو وہ ساتھ لے لیتے ہیں، کال کر لیتے ہیں، تو وہ باڈی کو ڈپارٹمنٹ سے وداؤٹ آٹوپسی واپس لے لیتے ہیں۔ واپس لینے کے بعد وہ فلاحی ادارے والے اس کو جا کے قریبی قبرستان میں، ان کو وہاں کے ایک نامعلوم کا ایک ایریا ہوتا ہے جہاں پہ وہ دفن کرتے ہیں، اس کا نمبر لگ جاتا ہے اور وہ مستقل ریکارڈ پولیس میں رہتا ہے کہ کل کو کبھی اس کے وارث مل جائیں تو وہ پھر اس نمبر کے تحت اس گریو میں وہاں پہ وہ جا سکیں، اور وہ امانتاً دفن کرتے ہیں کہ اگر اس کے وارث آ جائیں تو وہاں سے اس کو شفٹ کر سکیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس کی اٹاپسی کرواتے ہیں اور اٹاپسی کروانے کے بعد اس کو بری کر دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی کسی انیٹمی کے ڈپارٹمنٹ کو، میڈیکل کالج جس میں طالب علم انیٹمی پڑھتی ہیں شروع میں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، تو ان ڈپارٹمنٹس کو دے دی جاتی ہے تاکہ اس کے اوپر طالب علم تدریس کا عمل کر سکیں، وہ اس کی ڈیسیکشن کر سکیں، آپریشن کر کے انسانی ساخت کا مطالعہ کر سکیں۔ اور یہ باقاعدہ ایک تو پولیس رولز اس کی اجازت دیتے ہیں، یعنی پولیس سیٹسفائی ہو جائے کہ یہ ان نون ان کلیم ڈیڈ باڈی ہے اور اس کے وارث کوئی نہیں ہے، تو اس قانون کے تحت وہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرتا ہے۔ نارمل کیسز میں 10 دن اور ایکسٹرا آرڈنری کیسز میں 3 ماہ تک وہ ڈپارٹمنٹ پابند ہوتا ہے۔ اب وہ ڈپارٹمنٹ میں جب باڈی جاتی ہے، جو اس باڈی کو ریسیو کرتا ہے ان نون کو پولیس سے، وہاں پہ پریزرویشن کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے جس کو ایمبامنگ کہتے ہیں۔ محفوظ کرنے والی ادویات اس ڈیڈ باڈی کے وین کے ذریعے یا آرٹری کے ذریعے پوری باڈی میں انجیکٹ کی جاتی ہیں اور وہ پوری باڈی میں سرکولیٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ باڈی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک وائٹ شیٹ میں ریپ کر کے اس باڈی کو رکھ دیا جاتا ہے فریزر کے اندر۔ اب وہ 3 ماہ تک ویٹ کرتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ آئے، اگر انہوں نے واپس لے کے جانی ہے، یا اس کے بعد وہ اس کو اسٹوڈنٹ کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ تو 3 ماہ کے ویٹ کے بعد اگر پولیس نہیں آتی تو وہ اس ڈیڈ باڈی کو اسٹوڈنٹ کو دے دیتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ اس کی ڈائسیکشن کریں، اس کا آپریشن کر کے اس کی ساخت کا مطالعہ کریں۔ وہ تمام ساخت، بازو، ٹانگیں، سر، سینہ، پیٹ، اس کے تمام اعضاء کو آپریشن کر کے اس کا سٹرکچر دیکھتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور یہ طریقہ کار نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں یہ طریقہ رائج ہے۔ اور دوسرا قانون جو اس کو کرتا ہے، فالو کرتا ہے، وہ انیٹمی ایکٹ ہے۔ یہ 19ویں صدی میں 1805 میں پہلی دفعہ ہوا کہ سزا کے طور پہ ایک کرمنل کو انہوں نے ڈیسیکشن کے لیے انیٹمی ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد اس ملک کے یا یو کے بیسیکلی یو کے فزیشین اور سرجن اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک انیٹمی ایکٹ بنا دیا، یعنی کوئی بھی انکلیمڈ ان نون ڈیڈ باڈی ہوگی اس کو انیٹمی ڈپارٹمنٹ کو فار ریسرچ، فار ایجوکیشن، ڈیسیکشن، آپریشن کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ یہ 1835 میں ہوا۔ اس کے بعد 1853 میں باقاعدہ انہوں نے قانون بنا دیا، اور 1930 میں جب انڈو پاک تھا تو انڈو پاک نے سیم جو یو کے کا انیٹمی ایکٹ اڈاپٹ کر لیا۔ اب اس کے بعد پاکستان جب بن گیا تو اس کے بعد یہی ایکٹ پاکستان میں بھی مروج رہا، لیکن 2005 میں اور 2012 میں پھر اس کے اوپر بہت زیادہ، جس کو ہیومن ٹیشو ایکٹ کہتے ہیں، اور کہ انسانی ٹیشو کی
کیسے اس کی تقدس کا خیال کیا جائے اور اس کو کیسے خیال سے ڈائسیکٹ کیا جائے، اس کے باقاعدہ میں قانون سازی کی گئی۔ تو اس انیٹمی ایکٹ کے تحت انکلیمڈ ان نون ڈیڈ باڈیز میڈیکل اسکول کو ریسرچ ڈائسیکشن آپریشن کے لیے دی جاتی ہیں اور وہ دی جا سکتی ہیں۔ اب یہ تو قوانین ہو گئے، ایک پولیس رولز ہیں اور دوسرے انیٹمی ایکٹ ہے۔ اب وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے سم ٹائم باڈی، پولیس کو 3-4 سچویشن ہوتی ہیں کہ باڈی فریش ہے، پولیس کو جو ہی پتہ چلا فوتگی کا، انہوں نے باڈی اٹھائی اور ڈپارٹمنٹ میں لے گئے، ٹھیک ہے، وہ فریزر میں چلی جائے گی اور پرزرو ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ سے پولیس کو باڈی ملی ہے جو کہ پوٹیفیکشن شروع ہو چکی ہے، یعنی گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، اب وہ باڈی فریزر میں نہیں جا سکتی، فریزر میں جائے گی دوسری باڈیز کو خراب کرے گی، اور فریزر میں جانے کے بعد وہ گلنے سڑنے کا عمل نہیں رکے گا۔ تو اس باڈی کو پھر ایک علیحدہ جگہ میں، جیسے کنگ ایڈورڈ میں تو ایک باقاعدہ روم تھا، اور نشتر اسپتال میں یہ عموماً چھت پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی باڈیز کو جو پوٹیفیکشن جن میں سٹارٹ ہو جائے وہ پھر چھت پہ رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے نہیں رکھتے کہ وہاں پہ اس کو وہ باقاعدہ ایریا ہوتا ہے، وہ کورڈ ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ جو پکچرز آئی تھیں یہ تو ایک اوپن ایریا میں تھا، اور وہ رکھی جاتی ہیں۔ اس لیے نہیں رکھی جاتی کہ وہ وہاں پہ پرندے وغیرہ اس کو کھا دیں، بلکہ اس لیے رکھی جاتی ہے کہ یہ فریزر میں نہیں رکھی جا سکتی، علیحدہ ایریا میں رکھی جائے گی۔ مین وائی پولیس اپنی ڈاکومنٹیشن مکمل کر لے۔ بعض کا تو نہیں کرتے، ہم بار بار ان کو کال کرتے ہیں کہ بھائی پوٹیفیکشن ہے، بہت زیادہ اسمیل ہے، پیپرز لے کے آؤ، اس کی آٹوپسی کرواؤ، وہ نہیں کرتے، تو باڈی وہاں پہ پڑی اور پوٹیفیکشن کا عمل چلتا رہتا ہے، اور سم ٹائم بالکل وہ ہڈیاں بن جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی سچویشن بھی ہو جاتی ہے، اور سم ٹائم ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آلریڈی باڈی ڈیمیجڈ ہوتی ہے، تو وہ اگر فریش ہے تو فریش تو فریزر میں چلی جائے گی، اور اگر فریش نہیں ہے، پوٹیفیکشن سٹارٹ ہو گئی ہے، تو نیچرلی وہ پھر فریزر میں نہیں رکھی جا سکتی، دوسری باڈیز کو خراب کرے گی، کیونکہ کولڈ سٹوریج ہے وہاں پہ کنگ ایڈورڈ میں، اور چھوٹے فریزرز بھی ہیں۔ لیکن اگر کولڈ سٹوریج میں ایک پوٹیفائڈ باڈی رکھ دیں گے تو باقی ساری جتنی 25-30 یا 40-50 باڈیز پڑی ہیں وہ سب کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اب یہ چونکہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور یہ نہ صرف سروس یہ اسٹوڈنٹ کی ایجوکیشن کو دے رہا ہوتا ہے، بلکہ یہ گورنمنٹ کو بھی سروس دے رہا ہوتا ہے، لائک اٹاپسی، میڈیکل اٹاپسی، اور اسی طرح یہ پبلک کو بھی سروس دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے پبلک نے کوئی باڈیز کو پریزرو کروانا ہے، کسی شخص کے ریلیٹیوز باہر ہیں اور فوتگی ہو گئی ہے، تو وہ پھر 24 گھنٹے کے لیے، 48 گھنٹے کے لیے وہ پریزرو کروا دیں گے، باڈی فریزر میں رکھ دیں گے امانتاً، اس کے بعد واپس لے جائیں گے۔ وہ گورنمنٹ کی ایک فیس ہے، فیس ادا کرتے ہیں پریزرویشن کی۔ تو یہ فورینزک ڈپارٹمنٹ، یہ شعبہ طب شرعی جو ہیں وہ اس طرح کی سروسز دے رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو پرٹیکولر واقعہ ہوا بڑا تکلیف دہ ہے، 3 باڈی تھی چھت کے اوپر پائی گئیں۔ اب اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ اگر یہ پراپر SOPs کو فالو کیا گیا ہے، پولیس رولز کو، انیٹمی ایکٹ کو، سب کو فالو کیوں نہیں کیا گیا، اگر کسی کا لیپس ہے تو وہ تحقیق ہونی چاہیے۔ تو بہرحال بہت دل آزاری ہوئی اس واقعے سے، لیکن میں نے چاہا کہ چونکہ پروسیجر کیا ہے، ہوتا کیا ہے، انکلیمڈ ان نون ڈیڈ باڈیز کہاں سے آتی ہیں، پولیس کیسے لے کے آتی ہے، اور یہ میڈیکل کالج کو، اسکول کو، اسٹوڈنٹ کو انیٹمی پڑھنے کے لیے کیوں دے دیتی، یہ باقاعدہ قانون ہے، انیٹمی ایکٹ ہے، پولیس رولز ہے جو اس کو ایمپاور کرتے ہیں۔ اسی طرح سملرلی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی ایمپاور ہو جاتے ہیں انیٹمی ایکٹ کے تحت، کہ انہوں نے اس باڈی کو 3 ماہ تک ایمبامنگ، یعنی وہ محفوظ کرنے کا طریقے کے بعد رکھنا ہے وہاں پہ محفوظ، اور اس کے بعد انہوں نے اسٹوڈنٹ کو دینی ہے ڈائسیکشن کے لیے۔ تو اب اس کے ساتھ ایک اور ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی پوسٹ مارٹم میں اعضاء نکال لیے جاتی ہیں، یہ ڈاکٹرس انہیں اعضاء نکال کے بیچتی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی ایک مکمل آگاہی دوں گا کہ کیا ہوتا ہے پوسٹ مارٹم میں، اور کیسے اعضاء لیے جاتی ہیں، اس کا پرپس کیا ہے، اور کیوں لیے جاتی ہیں، کیا اس کا آبجیکٹیو ہے۔ تو جزاک اللہ خیر، اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اور یہ ضرور شیئر کریجیے لوگوں کو، عوام الناس کو، تاکہ ان کو آگاہی ہو کہ کیا ایکچوئل طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے، جس کے مطابق یہ ڈیڈ باڈیز کو ڈائسیکٹ کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے، اور پولیس رولز کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔